الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله تعالى عنه قال كنت في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما فقالا من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاری۔ مسجد کے آداب سے متعلق روایات شروع کی تھی۔ اس سے پہلے درس میں مسجد کا ایک اہم ادب بیان ہو چکا۔ یہ جو روایت پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں بھی مسجد کے آداب سے متعلق ایک اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا اور سمجھتا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے مبارک اور سب سے افضل ترین جگہ وہ جگہ ہیں جہاں مسجدیں بنتی ہیں۔ تمام اس روئے زمین پر سب سے افضل اور بہتر جگہ مساجد ہیں۔ اس مسجد کے بڑے حقوق ہیں، اس مسجد کے بڑے آداب ہیں، اس کی رعایت رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ مسجد میں کوئی آدمی اپنی گمشدہ چیز کا اعلان نہ کرے۔ یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یہاں تو خیر ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، لیکن پنجاب میں اور اس طرف دیہاتوں میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں ہر نماز کے بعد ایک نیا اعلان سننے کو ملے گا کہ جی آج فلاں صاحب کی بھینس گم ہو گئی ہے، کسی کو ملے تو فلاں چودھری صاحب تک پہنچا دے، آج فلاں کی جو ہے وہ بکری نے دودھ نہیں دیا ہے۔ الٹی سیدھے اعلانات جو ہیں، الٹی سیدھی چیزوں کے اعلانات مسجدوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ ناواقفیت ہے ہمارے الحمدللہ، اب تک تو یہ مسجدیں ہماری ان چیزوں سے بچی ہوئی ہیں۔ حدیث میں کہ اگر کوئی آدمی اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتا ہے تو یہ کہہ دو کہ اللہ کرے کہ تمہیں نہ ملے۔ یہاں روایت میں اس لیے کہ انما بنیت المساجد لما بنیت لہ، اس لیے کہ مسجدیں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں تو عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں تو قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں، ذکر و اذکار کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں، ان کاموں کے لیے نہیں ہیں، ان مقاصد کے لیے نہیں ہیں مسجدیں۔ اور جب یہ سارے کام ہونے لگے تو پھر ظاہر ہے کہ مسجد کی جو وقعت ہے، مسجد کی جو عظمت ہے، اس کی جو شان ہے وہ گھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ نے منع فرمایا اس طرح کا اعلانات مسجد میں نہ کرو۔ یہ جو روایت میں نے ابھی پڑھی ہے یہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، بڑی اہم روایت ہے اور ہم سب کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ اس روایت میں اس کو اچھی طرح غور سے ذرا دیکھیے۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا تو میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھے کنکری ماری ہے، مجھے کسی نے کنکری ماری۔ اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ مسجدیں جو ہے وہ یہ ماربل نہیں ہوا کرتے تھے، مسجدوں میں کنکریاں بچھی ہوئی ہوتی تھی، کچا فرش ہوتا تھا، مٹی سے لپائی ہوئی بھی ہوتی تھی دیواروں کی۔ تو کسی نے کنکری ماری، اور ظاہر ہے کہ کنکری مارنے کا مطلب یہ ہے کہ کنکری مارنے والا مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، مجھے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ تو کنکری جب ماری تو میں نے اچانک دیکھا کہ کنکری مارنے والا کون ہے، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ، وہ دیکھو مسجد میں وہ جو دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بلا کے لے کر آؤ۔
وہ جو 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بلا کے لے کر آؤ. کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے پاس گئے اور میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ دونوں کو یاد کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ دونوں آدمی آئے, آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ جی ہم طائف کے لوگ ہیں, ہم طائف سے ہمارا تعلق ہے, قبیلہ طائف. آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے تو میں تمہیں بھی سیدھا کر دیتا. تمہیں یہ خیال نہیں آ رہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر زور زور سے باتیں کر رہے ہو؟ اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ تم دور سے آئے ہو, شاید ہو سکتا ہے کہ تم مسجد کے آداب سے ناواقف ہو, لیکن اگر تم مدینہ منورہ کے تم دونوں آدمی ہوتے اور پھر مسجد میں بیٹھ کر یہ حرکتیں کر رہے ہوتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا, دونوں کو سخت سزا دیتا. اس لیے علماء نے لکھا کہ مسجد ان کاموں کے لیے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, کہ نہیں بنائی گئی ہے. مسجد تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اور علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المدخل میں ایک روایت نقل کی ہے, اور یہ روایت آج سے 30-35 سال پہلے میں نے اپنے استاد سے سنی تھی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, جو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاد تھے, اور ہم نے بھی ان سے پڑھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے یہ روایت اپنے طالب علمی کے زمانے میں سنی, اور پھر موقع نہیں ملا کسی کتاب میں دیکھنے کا, اب کتاب میں بھی مل گئی. المدخل میں یہ روایت ذکر کی ہے. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مسجد میں بات کرتا ہے, بڑی غور سے اچھی طرح اہم بات ہے, یہ توجہ سے سننے کی ہے, جب کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یا حبیب اللہ اسکت, اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا. اگر تو وہ خاموش ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ خاموش نہیں ہوتا تو پھر وہ یوں کہتے ہیں کہ اسکت یا بغیض اللہ, اللہ کا تیرے پر غضب ہو, خاموش ہو جاؤ. اگر اب بھی وہ خاموش ہو جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر اس مرتبہ بھی وہ خاموش نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یا عدو اللہ علیک لعنت اللہ, اے اللہ کے دشمن تیری اللہ پر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے اوپر لعنت اور پھٹکار ہو, خاموش ہو جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرنے کا کتنا سخت وبال ہے, اور ہم لوگ تو بے محابہ, ہم تو اپنا وقت جو ہے وہ مسجد میں ٹائم پاس کرتے ہیں. ٹائم پاس کرنے کے لیے سب سے بہترین ہمارے پاس جو جگہ ہے وہ مسجد ہے. ارے کون جائے گا, بسر میں آئے, عشاء میں جائیں گے, تو بہت اچھی بات ہے, جذبہ آپ کا بڑا سراہنے کے قابل ہے, قابل دید جذبہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو وقت آپ کا مسجد میں گزر رہا ہے, یہ جو وقت مسجد میں لگ رہا ہے, کیا یہ وقت پورا کا پورا قرآن کریم کی تلاوت میں لگ رہا ہے, یہ پورا کا پورا وقت دعاؤں میں لگ رہا ہے, یہ پورا کا پورا وقت تسبیحات پڑھنے میں لگ رہا ہے, یہ پورا کا پورا وقت اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں لگ رہا ہے, یا مسجد میں بیٹھ کر جہاں آدمی آتا ہے مسجد میں تو اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرواتا ہے. کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں بھی ہو رہی ہیں, مسجد میں بیٹھ کر چغلیاں بھی ہو رہی ہیں, مسجد میں بیٹھ کر سارے دنیا جہان کے جھمیلے وہ پالے ہوئے, ساری باتیں, ساری گپ شپ جو ہے وہ مسجد میں ہو رہی ہے. تو یقین رکھیے کہ ایک آنا ثواب مسجد میں بیٹھنے کا نہیں ملے گا, بلکہ الٹا وبال لے کر اور وعید کا مستحق بن کر آدمی مسجد سے رخصت ہوگا. اس لیے اب یہاں پر اس روایت میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ضرورت پڑی فلاں آدمی کو بلانے کی, تو آپ نے اتنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو زور سے بلا لیا جائے, کنکری ماری, اور کنکری مار کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ وہ فلاں 2 آدمیوں کو بلا کے لاؤ. تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ سخت اہتمام کرنا چاہیے
کہ مسجد میں بالکل دنیا کی کسی قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو آدمی باہر چلا جائے, باہر جا کر اپنی بات کر آ جائے. اور دیلمی نے روایت نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بس یہ آخری میں دیلمی کی روایت نقل کر ختم کر رہا ہوں بات, کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الضحك فی المسجد ظلمۃ فی القبر. بس یہ جملہ اگر یاد رکھ لیا جائے اور اگر یہ کسی وقت ذہن میں آ جائے تو میرا خیال ہمارے نصیحت کے لیے اتنی بات کافی ہے. الضحك فی المسجد ظلمۃ فی القبر, فرمائے کہ مسجد میں ہنسنا اپنی قبر کو تاریک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. مسجد میں ہنسنا اپنی قبر کو تاریک کرنا ہے, اپنی قبر کو اندھیرا کرنا ہے. ظاہر ہے کہ جو مسجد میں ہنسے گا اس کی قبر تاریک ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کے ادب و آداب کی رعایت رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور حتی الامکان جتنا وقت بھی جس کو موقع مل جائے مسجد میں بیٹھنے کا, نماز سے پہلے یا نماز کے بعد, وہ وقت اس کا عبادات میں گزرنا چاہیے, وہ وقت اس کا نیک کاموں میں صرف ہونا چاہیے. دنیا کی باتیں کر کر اپنی نیکیوں کو ضائع کرنا اور گناہوں کو اپنے اوپر لادنا, یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد